بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 1 دسمبر ہے اور جمعرات کا دن ہے۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ VOT یا آواز حق میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کے پروگرام میں زیادہ حصہ جو ہے وہ عدلیہ سے متعلق اور آخر میں ایک آدھ مشورہ عمران خان صاحب کے لیے بھی پیش کیا جائے گا۔ پاکستان کے آئین کے مندرجات کے مطابق سپریم کورٹ تمام قانونی اور آئینی معاملات کے لیے فائنل اتھارٹی رکھتی ہے۔ دنیا بھر کے ممالک میں یہی اصول کار فرما ہے اور کسی بھی ملک میں امن، خوشحالی اور ملکی سلامتی اعلیٰ عدالت کے جو منصفین ہوتے ہیں انہی کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، یعنی وہی اس کو انشور یا کرتے ہیں یا یقینی بناتے ہیں۔ جب جرمن افواج لندن پر بمباری کر رہی تھی تو برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل ان کے پاس بمباری کے نتیجہ میں ہونے والی جو معاشی تباہی تھی یا جو جانی نقصان ہو رہا تھا اس کے بارے میں ان کو بریفنگ دی گئی یا بتلایا گیا۔ انہوں نے یہ سارا کچھ سننے کے بعد صرف اتنا پوچھا کہ کیا عدالتیں اپنا کام آئین کے مطابق کر رہی ہیں، تو انہیں بتلایا گیا کہ جی جناب، عدالتیں معمول کے مطابق انصاف مہیا کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے بے اختیار کہا خدا کا شکر ہے، اگر عدالتیں درست سمت میں کام کر رہی ہیں تو کچھ بھی خراب نہ ہوگا۔ اب اگر پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کے منصفین کا جائزہ لیا جائے تو کوئی اچھی صورتحال سامنے نہیں آتی۔ ماضی قریب میں عدالت عالیہ کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کا معاملہ بطور مثال پیش کیا جا سکتا ہے، تاہم اس وقت ان کے ذاتی کردار پر ان کی شخصیت کیسی تھی اس پہ بحث مقصود نہیں ہے۔ صرف ان کا بطور ایک چیف جسٹس کے جو کردار تھا اس کی مثال پیش کرنی ہے کہ جب 2007 میں انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے سیاسی عزائم پر اعتراضات اٹھائے تو ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، لیکن بعد میں عوامی اور سیاسی دباؤ کے پیش نظر ان کو بحال کر دیا گیا۔ اب آپ موجودہ سپریم کورٹ کے منصفین کا جائزہ لے لیں۔ 9-10 اپریل کو عمران خان صاحب کو وزارت عظمیٰ سے فارغ کر دیا گیا۔ اس سارے عمل کو آئینی بنانے کے لیے بہت سارے غیر قانونی کام کیے گئے۔ رات کو خصوصی طور پر عدالتیں کھولی گئیں اور بہانہ بنایا گیا کہ چونکہ عمران خان صاحب آرمی چیف یعنی جنرل باجوہ کو برخاست کر رہے تھے، جو کہ ان کا ایک آئینی حق تھا، تو اس لیے اگر عمران خان صاحب کو نہ ہٹایا جاتا تو ملک میں مارشل لا لگ جاتا۔ یہ ایک آرگومنٹ ہے جو کہ عدالت عالیہ کے منصفین سے ان کے حوالے سے سامنے آتا ہے۔ اسی طرح وہاں پہ جو ڈر پیدا یا خوف پیدا کرنے کے لیے قیدیوں کو لے جانے والی ویگنیں بھی بلا لی گئیں اور پھر ملک میں جاری جمہوری نظام کو عدالت کی مدد سے بلڈوز کر دیا گیا۔ اور آپ یقین رکھیں کہ یہ سارا کام جو ہے اعلیٰ عدالت کے منصفین کی وساطت سے کیا گیا، اور اگر یہ لفظ زیادہ سخت نہیں ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ اس رات یا اس دن عدالت عالیہ کے منصفین نے پاکستان کے آئین کی دھجیاں بکھیر دیں اور تمام ثبوتوں کے باوجود ایک ملٹری چیف کی مرضی کے مطابق فیصلے کر ڈالے۔ حالانکہ اسی عدالت کے منصفین جو اس وقت تھے جب پرویز مشرف صاحب نے چیف جسٹس کو برخاست کیا تھا، اس وقت کے منصفین بھی اسی عدالت کے تھے، لیکن ان میں بہادری اور جرأت تھی کہ انہوں نے سٹینڈ لے کر آئین کے مطابق انصاف کیا اور اپنے چیف جسٹس کو بحال کروا لیا۔ اب جو اس وقت صورتحال پاکستان میں پیدا ہو چکی ہے، اس کے پیش نظر ساری قوم اور کافی سیاسی جو کابرین ہیں یا سیاسی پارٹیاں ہیں وہ بھی عدالت عالیہ کے منصفین کی طرف دیکھ رہی ہیں۔
اب اس کا علم ہے آپ کو کہ اس وقت جن افراد کے ہاتھوں میں اس ملک کی حکمرانی ہے ان کے بارے میں یہی عدالتیں فیصلے کر چکی ہیں کہ وہ بددیانت ہیں، بعض ان میں سے مفرور ہیں، بعض بھگوڑے ہیں اور بعض ضمانت پر رہا ہیں، اور یہ سارے مل جل کر اس وقت اس ملک کا نظام چلا رہے ہیں۔ لیکن اس ساری حقیقت کے باوجود اس ملک کی اعلیٰ عدالت کے منصفین جو ہیں وہ ٹس سے مس بھی نہیں ہو رہے۔ اظہار رائے کی آزادی اس ملک میں ناپید ہو چکی ہے، حق کی آواز بلند کرنے والوں کا خون کیا جا رہا ہے اور ایذائیں دی جا رہی ہیں، یعنی تکالیف دی جا رہی ہیں، لیکن ہماری اعلیٰ جو عدلیہ ہے اس کے منصفین سب خاموش تماشائی بنے ہوئے یہ سارا کھیل دیکھ رہے ہیں۔ اب جس چیف آف آرمی سٹاف یا پاک فوج کے سربراہ کے ایما یا دباؤ پر یہ کھیل کھیلا گیا وہ گمنام ہو چکے ہیں۔ نئے چیف کی جو تعیناتی ہوئی ہے اب وہ جیسے بھی ہوئی اس وقت وہ زیر بحث نہیں ہے۔ اس وقت تک ان کی طرف سے ایک جو فیصلہ ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ابھی تک صرف ایک ہی فیصلہ کیا ہے جو کہ آگے دیا گیا ہے کہ آئندہ سے جب بھی فوج کے سربراہ کی تبدیلی کمان ہوگی تو اس موقع پر کوئی فنکشن نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا اور ان کے کیا عزائم ہیں ابھی تک کسی کو کچھ علم نہیں۔ اب عدالت عالیہ کے منصفین جو کہ آئین کے مندرجات کو اس کی حقیقی روح کے ساتھ ملک میں نافذ کرنے کے پابند ہیں، وہ ایک 22 گریڈ کے افسر کی جادو کی چھڑی کی طرف مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھڑی کس طرف اشارہ کرے تو ہم فیصلہ کریں۔ اب یہ ایک ایسا بدنما دھبا ہے ہمارے اعلیٰ عدلیہ کے ججوں پر جو کہ ان پر لگ چکا ہے، یہ بدنما دھبا کہ ہر وقت ایک جادو کی چھڑی کی طرف ایک شخص کی جو 22 گریڈ کا افسر ہے اس طرف دیکھتے رہیں کہ وہ چھڑی کیا اشارہ کرتی ہے تو اس کے مطابق ہم فیصلہ دیں۔ کسی وقت اگر یہ اعلیٰ عدلیہ کے جو جج صاحبان ہیں اگر وہ بھول چکے ہیں تو آئین نکال لیں اور اس میں جو ان کے فرائض ہیں اور جو ان کے ذمہ کام لگائے گئے ہیں اس کو کبھی پڑھ لیا کریں اور اپنا ریفریشر کورس بھی کر لیا کریں تاکہ ان کے ذہنوں میں یہ چیزیں آتی رہیں اور وہ اپنے جو فرائض ہیں وہ بہادری اور جرأت سے ادا کر سکیں۔ آخر میں ایک مشورہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے ہے کہ انہوں نے نئے آرمی کے جو چیف ہیں ان کو مبارکباد دیتے ہوئے انہیں قائد اعظم کے وہ الفاظ یاد دلائے جو کہ قائد اعظم نے 1948 میں کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ میں فوجی افسران کے ساتھ خطاب کے دوران کہے تھے، اور ان کے الفاظ کے مطابق جو انہوں نے کہا وہ یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ ملک کی خادم ہوتی ہے، حکمران نہیں ہوتی، اور ملک کے جو پالیسی معاملات ہیں وہ سول حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے نہ کہ فوجی حکام کی۔ اب یہ تھے وہ چند الفاظ جو عمران خان صاحب نے نئے چیف کو مبارکبادی دیتے ہوئے ساتھ لکھے۔ اچھی بات ہے عمران خان صاحب کہ آپ نے نئے چیف کو یہ یاد دہانی کرا دی۔ اب یہاں پہ جو آپ سے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات تو آپ نے نئے چیف کو یاد کروا دی، لیکن کیا کبھی آپ نے اپنے گریبان میں بھی جھانکا ہے؟ آپ کو قائد اعظم کے فوجی اور سول حکمرانی کے فقرات تو کسی نے مہیا کر دیے اور آپ نے ان کو آگے بھجوا دیے، لیکن سول حکمرانوں کے لیے قائد اعظم نے جو میرٹ، مکمل انصاف، سب کے ساتھ مساوی سلوک، سب کے لیے مذہبی آزادی اور اسی طرح دوسرے جو اچھے حکمرانی کے اصول بیان کیے تھے وہ آپ کو کبھی نہیں کسی نے بتلائے۔ آپ اپنی مدت اقتدار کا جائزہ لے لیں اور اس کے بعد جو آپ نے سیاسی میدان میں کاوشیں شروع کی ہوئی ہیں ان میں جو آپ نکات پیش کرتے ہیں ان کا بھی جائزہ لے لیں۔ اب ان نکات میں قائد اعظم کی طرف سے بتلائے گئے سارے نکات شامل نہیں ہوتے۔ میں آپ کو تسلسل کے ساتھ فالو کرتا ہوں، یعنی آپ کی جو بھی کاوشیں ہیں، تقریریں ہیں یا جو بیانات ہیں
ان کا بڑا بغور مشاہدہ کرتا ہوں اور پڑھتا بھی رہتا ہوں، مجھے تو کبھی آپ کی تقریروں میں یا آپ کے بیانات میں قائد اعظم کے حکمرانی کے یہ جو رہنما اصول ہیں یہ سارے کبھی بھی نہیں نظر آئے کہ آپ نے، یا کبھی سننے کو نہیں ملے کہ آپ نے سب کا احاطہ کیا ہو۔ اب جو آپ نکات بڑا زور دے کے پیش کر رہے ہیں وہ آپ اپنے اقتدار کی راہ کو ہموار کر رہے ہیں، اس کو آپ خاصا اچھالتے ہیں، لیکن جو حکمرانی کے اصل اصول قائد اعظم فرما گئے تھے اور جو ملک میں امن اور خوشحالی کے ضامن ہو سکتے ہیں، ان کو جب تک آپ تمام کے تمام کو اپنی تقاریر میں، اپنے خطابات میں یا اپنی تحریروں میں یا اپنے بیانات میں نہیں لے کے آئیں گے تو یہ ایک انصاف کی بات نہیں ہوگی یا یہ ایک اچھا کام نہیں ہوگا۔ اب ہم جو عوام الناس ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں یا آپ کی باتیں غور سے سنتے رہتے ہیں کہ جب تک آپ سارے نکات سامنے نہیں لائیں گے قائد اعظم کے، لیکن صرف وہ لائیں گے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہو، تو یہ اب قوم اتنی بھی جو ہے وہ ان پڑھ نہیں ہے، یہاں پہ بالکل ہی یہاں پہ کوئی ڈفر دماغ والے لوگ نہیں رہتے، وہ آپ کا بھی جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ قائد اعظم نے تو جو حکمرانی کے لیے بہت سارے اصول جو ہے وہ بتلائے تھے، تو جب آپ بات کرتے ہیں کہ آئندہ اگر آپ کو حکمرانی ملتی ہے تو جب تک آپ ان نکات کو زور دے کے سامنے نہیں لائیں گے تو پھر آپ کی شخصیت قداور نہیں بنتی۔ تو اس طرح بھی غور دیں، غور آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ آج کل جو زمانہ ہے نا یہ گفتار کا زمانہ نہیں رہ گیا۔ لوگ بڑی گہرائی سے یہ دیکھتے ہیں کہ جو شخص بات کر رہا ہے اس کا اپنا کردار کیسا ہے، اس لیے یہ بہت ضروری ہے اپنا جائزہ لیتے رہنا کہ میں جو باتیں کرتا ہوں قائد اعظم کے حوالے سے، کیا وہ ساری باتیں میں کرتا بھی ہوں یا نہیں، اور اگر میں ساری باتیں کرتا ہوں تو کیا میں ان پر بھی عمل کرتا ہوں یا نہیں۔ آپ اپنے جو 3-4 سالہ اقتدار ہے اور اس کے بعد جو اب کا پیریڈ جیسے بتایا ہے جو آپ باتیں کرتے رہتے ہیں، اس سارے دور کا گہرائی سے جائزہ لے لیں، ضرور حوالے دیں قائد اعظم کے کہ وہ بانی پاکستان تھے اور ان کے حکمرانی کے اصولوں پر عمل کر کے ہی یہ ملک آگے چل سکتا ہے یا بڑھ سکتا ہے، ضرور دیں حوالے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن کسی وقت جب آپ کے پاس سکون ہو دماغ کا اور کوئی اور ڈسٹربنس نہ ہو تو اپنی شخصیت کا بھی جائزہ لیتے رہیں کہ میں باتیں تو قائد اعظم کی کرتا ہوں یا ان کے اصول تو بتاتا ہوں، لیکن کیا میں خود ذاتی طور پہ ان پہ عمل بھی کرتا ہوں۔ پہلے تو جو آپ کو اقتدار ملا اس میں تو صاف بات ہے کوئی عمل نظر نہیں آیا، لیکن کیا آئندہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اقتدار دیتا ہے تو کیا واقعی آپ خلوص دل اور صدق و وفا اور سچی محبت اس وطن اور اس ملک اور اس ملک کے عوام سے کرتے ہوئے واقعی آپ قائد اعظم کے تمام اصولوں پر، جس کی وجہ سے حکمرانی کامیابی سے کی جا سکتی ہے اور ملک ترقی کی راہ پر چل سکتا ہے، کیا آپ اس پہ عمل کرنے والے ہوں گے یا نہیں، اور جہاں جہاں آپ کی کمیاں اور کمزوریاں ہیں کوشش کریں کہ ان کو آپ دور کر سکیں۔